الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. آج 14 اگست 2020 ہے. انیس سو 27 رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست پاکستان کی صورت میں عطا فرمائی. کہ جب بر صغیر اور بر صغیر کے مسلمانوں نے ہندوؤں کے بڑھتے ظلم کو دیکھا، اپنے حقوق تلف ہوتے دیکھے، تجارت و معیشت، تعلیم و تدریس، تہذیب و ثقافت، عدل و انصاف میں مسلمانوں کو کم تر اور ہندوؤں کو برتر خیال کیا جا رہا تھا، تو بالآخر کئی لاکھ مسلمانوں کی قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان عظیم کرتے ہوئے اسلامی ریاست مسلمانوں کو عطا فرمائی. اور یقیناً یہ ریاست اور پاکستان ہم سب کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عظیم احسان ہے، اور ہر انسان کو چاہیے اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرے، اور اس نعمت عظمیٰ کے بعد اللہ کا شکر بجا لائے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال آیت نمبر 26 میں اسی چیز کا ذکر فرمایا. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. لوگوں، میں نے تمہارے اوپر بہت ساری نعمتیں نازل فرمائیں، میری نعمتوں کو ذرا یاد تو کر لیا کرو.
وہ نعمت بھی یاد کرو اذ انتم قلیل، جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور تصور کیے جاتے تھے، تمہارے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا، ہندوؤں کے حقوق کو مسلمانوں کے حقوق پر برتری دی جاتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید نے مسلمانوں کے لیے بر صغیر پاک و ہند کو قرار دیا ہو۔ اسی چیز کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، مستضعفون فی الارض، تم زمین میں ناتواں تھے، زمین میں بے بس تھے، زمین میں بے کس تھے، زمین میں مظلوم تر تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے ظلم و ستم سے ڈرا کرتے تھے، کبھی سڑکوں پہ نکلنے کے لیے، کبھی حکومت کے خلاف نکلنے کے لیے، کبھی کسی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، اپنے حق کی ادائیگی کے لیے، حق کے حصول کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم سمجھتے تھے مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں، اقلیت کے بھی حقوق ہیں تو اکثریت کے بھی حقوق، مسلمانوں کے حقوق ہندوؤں کے حقوق ہیں تو مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں۔ تم اپنے حقوق کو پامال ہوتا دیکھتے ہوئے تم اپنے حقوق کے حاصل کرنے کے لیے فرمایا تم اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہیں ہم اپنے حق کو مطالبہ کرنے کے لیے نکل پڑیں تو لوگ ہمارے اوپر ظلم و ستم کیا کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا نتیجہ کیا نکلا، فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ پاک نے تمہیں برِ صغیر سے نکال کے، ہندوستان سے نکال کے تمہیں اسلامی ریاست پاکستان کی عطا فرمائی۔ فَآوَاكُمْ، وہاں سے تمہیں نکالا، پاکستان جیسا ملک اللہ پاک نے تمہیں عطا فرمایا، اور ایسے نہیں ملا بلکہ وَنَصَرَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اس اسلامی ریاست کو حاصل کرنے کے لیے تم نے اپنے جان کی قربانیاں بھی دی، خاندان چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، محل و مکانات چھوڑنے پڑے تو چھوڑ دیے، اولادوں کو اپنے سامنے ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو قربان کر دیا، کوئی بات نہیں۔ مجھے کل ہی بتایا گیا کہ کئی لوگ ایسے بھی نظر آئے جن کے سامنے خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہو گئے، ان کے ماں باپ کو ان کے سامنے بوٹیاں کر کر کے کاٹ کاٹ کے پھینک دیا گیا، کسی کی جان کو آگ لگا کے جلا دیا گیا، راکھ بنا کے کباب بنا دیا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، وہاں سے نکالا اسلامی ریاست پاکستان میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو سکھ کا سانس لینے کے لیے جگہ عطا فرما دی۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ کو پتا تھا ہندوؤں نے تم سے سب کچھ لے لیا، سکھوں نے تم سے سب کچھ لے لیا، تمہاری جائیدادیں بھی قبض کر لیں، تمہارے محل و مکانات بھی قبض کر لیے، تمہاری زمینوں کو تمہاری زمینوں پہ قبضہ کر لیا، لیکن اللہ پاک نے تمہیں ناتواں نہیں چھوڑا، بے بس نہیں چھوڑا، بے کس نہیں چھوڑا، بلکہ تم وہاں سے چھوڑ کے جیسے آئے اللہ پاک نے اس سے بھی زیادہ عزتوں سے تمہیں نواز دیا۔ نعمت ہے۔ آج ہم کھلے عام اذان دیتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، روزے رکھتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، کھلے میدانوں میں عیدین کی نماز ادا کرتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ ذرا پوچھیے تو صحیح ان لوگوں سے، ان مسلمانوں سے جو ظالم کی ظلم کی چکی کے اندر ان کو پیسا جا رہا ہے۔ آج ویڈیوز بھی جو ہیں اپلوڈ ہوتی ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہیں، تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسلامی ریاست اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے عظیم نعمت ہے۔ میں مختصر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں
کہ جب یہ اسلامی ریاست حاصل ہو گئی، قائد اعظم محمد علی جناح نے قرارداد کو پیش کیا۔ قرارداد کو پیش کرتے ہوئے انہوں نے قرارداد پیش کرنے کے بعد نعرہ لگوایا تھا کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ قرارداد پیش کرنے کے بعد سب سے پہلا نعرہ جو تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، کہ ہم پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی خاطر چاہتے ہیں، اور چاہنے کے بعد اس اسلامی ریاست میں اسلامی قانون کا نفاذ چاہتے ہیں، اس لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ اسی لیے 4 مارچ 1946 کو محمد علی جناح نے شیلانگ میں خطاب کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ لوگوں یاد رکھیے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں دین کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر مسلمان کے پاس قرآن مجید کا ایک نسخہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی رہنمائی خود حاصل کر سکے، اللہ کے قرآن کو خود پڑھے اور خود پڑھ کے رہنمائی حاصل کرے۔ یہ پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا۔ اور بمبئی کے خطاب میں خطاب کرتے انہوں نے کیا کہا تھا کہ لوگوں یاد رکھیے، اگر کوئی چیز اچھی ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اسلام ہی اچھا ہے، یہ دین ہی اچھا ہے۔ اور کراچی بار ایسوسی ایشن میں خطاب کرتے ہوئے وکلاء کے سامنے محمد علی جناح نے کیا کہا تھا، لوگوں یاد رکھیے، پاکستان کے آئین کی بنیاد شریعت ہے۔ پاکستان کے آئین کی بنیاد کیا ہے؟ شریعت ہے، یعنی کہ پاکستان کے آئین کی بنیاد رب کا قرآن ہوگا یا محمد الرسول اللہ کی حدیث ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ اور پھر ہماری زندگی پر اسلامی اصول کا اطلاق اسی طرح ہوگا جس طرح آج سے 1300 سال پہلے اسلامی اصولوں کا نفاذ ہوتا تھا، اسلامی اصولوں کو اختیار کیا جاتا تھا۔ آج پاکستان کے حصول کے بعد بھی انہی قرآن و سنت کے اصول کو اپنائیں گے تو ہم سکھ کا سانس لے سکتے ہیں، عزت کی زندگی جی سکتے ہیں۔ اگر ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ کے، قرآن و سنت کے آئین کو چھوڑ کے اپنی منمانی اور مرضی کی تو یاد رکھنا ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں تم ذلت کی زندگی گزارو گے۔ آج وہی کچھ ہو رہا ہے۔ باوجود اس بات کے ہر سال 14 اگست آتا ہے، بس ہم کیا مناتے ہیں؟ ہاں جی، بیج لگا لیا سینے پہ، ہاں جی، ہاتھوں میں عورتوں والا کنگن وہ پلاسٹک کا بنا ہوا جس میں جو ہے بس وہ پاکستان کا نعرہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، ہاتھ میں وہ کڑا ڈال کے ہم نے کہا کہ اسلامی ریاست کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ جھنڈیاں لی، گھروں کے دروازوں کے آگے لٹکا دیں، ہم نے کہا حق ادا کر دیا۔ اور یا پھر اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، رات کے 12 بجے تھے اور ہمارے بھی 12 بج گئے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چوک کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے جینا محال ہو گیا تھا، سونا محال ہو گیا تھا۔ میرے بھائیوں، اسلام امن سے ہے، اسلام سلامتی سے ہے، اور یہ اسلامی ریاست کے حصول کا مقصد بھی جو ہے اپنے آپ کو امن دینا ہے، اپنے آپ کو سلامتی دینی ہے، اپنے آپ کو سکون دینا ہے۔ لیکن یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ کون سی اسلامی ریاست کے حصول کے بعد جو ہے یہ خوشی منائی جا رہی ہے کہ رات کے 12 بجے اس کے بعد پٹاخے بھی، گولیاں بھی اور گانے بھی، بین باجے سرنگی ساری چیزیں جو ہیں بجائی گئیں، اور اتنی زوردار آوازوں کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں کہ ہم نہیں سو سکے، ان مریضوں کا کیا بنے گا، ان بوڑھوں کا کیا بنا ہوگا جن بیچاروں کو رات کو نیند نہیں آتی؟ اگر وہ رات کو سوئے جو ہیں آپ کی آواز پہ جاگ اٹھیں گے تو وہ آپ کو دعا دیں گے۔ قائد اعظم نے کہا تھا ہم نے یہ اسلامی ریاست کو حاصل کیا ہے، اور حاصل کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔
لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے ہمسایوں کا خیال رکھیے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے ہاں جی اسلامی اصولوں کو پامال مت کیجیے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے وہ کیجیے جس کے کرنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے یا محمد الرسول اللہ کی حدیث میں دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر 1 جولائی 1948 قائد اعظم کی اپنی آخری تقریر ہے، اور یہ آخری تقریر وہ موقع ہے کہ جب تقریب کا انعقاد کیا گیا، اور وہ تقریب کا انعقاد کس لیے تھا؟ تقریب اسٹیٹ بینک آف پاکستان، یہ تقریب کا موقع ہے اور یہ آخری تقریر ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا ہم ایک ایسا معاشی نظام مرتب کرنے جا رہے ہیں جو معاشی نظام عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا، جو معاشی نظام عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ ہمارا یہ جو معاملات ہوں گے یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہوں گے۔ کیوں؟ مغرب کا معاشی نظام انسانیت کو فائدہ پہنچانے میں ناکام رہا ہے، اور میں کہوں گا آج جس قدر معاشی نظام مغرب لوگوں کا بہتر ہے اتنا معاشی نظام مسلمانوں کا بہتر نہیں ہے۔ کیوں؟ پرسوں ہم دفتر میں بیٹھے تھے، ایک صاحب آئے، اقبال نون صاحب بھی بیٹھے ہوئے، تذکرہ چل نکلا، تذکرہ چلتے چلتے اس نے کہا کہ غیر ممالک اور پھر غیر مسلم لوگ جو ہیں وہ سود کھاتے نہیں ہیں، سود دیتے ضرور ہیں۔ یہ بات سمجھنے قابل غور ہے، وہ سود کھاتے نہیں ہیں، سود کھلاتے ضرور ہیں، لیکن وہ مسلمان ہے جس نے اپنے آپ کو رب کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جنگ کا اعلان کیا، اور اللہ کے قرآن نے کہا اگر تم سود چھوڑ دو گے تو ٹھیک، نہیں تو پھر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ پھر یہ سود کھانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے، اور محمد الرسول اللہ کے ساتھ بھی جنگ کا اعلان ہے۔ غیر مسلم سود کھاتا نہیں، سود دیتا ہے، لیکن مسلمان کھاتا بھی ہے، مسلمان کھلاتا بھی ہے۔ معاشی نظام ان کا بہتر ہے یا ہمارا؟ اور پھر سود کا جو ریشو ہے وہ غیر ممالک میں اور غیر مسلم میں یعنی چند % ہے، اور تقریباً ہماری اسلامی بینکوں کا حال یہ ہے وہ سودی نظام کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے جو ہے یہ سود کا جو ریشو انہوں نے رکھا ہے وہ تقریباً 10% ہے یا 12% ہے، جبکہ 10% یا 12% مسلمانوں کے اسلامی ملک کے اندر ہے، جبکہ غیر مسلم کے اندر اگر سود دیا جاتا ہے تو وہ ان کو 10 نہیں 12 نہیں بلکہ اس سے بھی کم ریشو پہ جو ہے وہ سود دیتے ہیں، لیکن دیتے ہیں کھاتے نہیں۔ میرے بھائیوں، قائد اعظم نے یہی کہا تھا کہ ہمارا یہ معاشی نظام عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ 22 اکتوبر ہے 1949 میں تمام اکابرین نے وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کی سربراہی میں قرارداد کو منظور کیا گیا، یہ بھی ہوگا، 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 کہ جس میں ملک پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا عزم کیا گیا، لیکن صرف عزم تک ہی بات رہی۔ ابھی 1951 ہی آیا تھا کہ لیاقت علی خان کو دشمنوں نے قتل ہی کر دیا، کہ بھلا یہ پاکستان میں اسلامی قانون کا نفاذ ہو اور یہ اسلامی ریاست صرف نام کے لیے حاصل کی گئی ہے، کام ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ اور اس وقت سے لے کر سیکولرازم جو ہیں اس وقت سے لے کر آج تک معلوم نہیں کب تک جو ہے یہ نظام چلتا رہے گا۔ یاد رکھیے اگر مسلمان صرف 2 چیزیں اپنانا شروع کر دیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ملک پاکستان کے اندر اسلام بھی نافذ ہوگا اور امن کا یہ پاکستان جو ہے گہوارہ بنے گا۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ اگر ہم سود چھوڑ دیں اور دوسرے نمبر پہ دیانتداری اپنانا شروع کر دیں، اگر مسلمانوں کا جو ہے یہ شیوا سود کا یہ ختم ہو جائے اور مسلمانوں کے اندر دیانتداری آ جائے، اللہ کی قسم یہ ملک پاکستان ہمارے لیے اسلامی فلاحی ریاست بن جائے گی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے نہ سود کا خاتمہ ہوگا
اور نہ ہی مسلمانوں میں کبھی دیانتداری آ سکتی ہے، کبھی دیانتداری آ سکتی ہے۔ دیانتداری اگر دیکھنی ہے تو غیر مسلموں کے اندر دیکھیے۔ ایک آدمی نے ٹیکسی کرائی، کرایہ طے ہو گیا، چل پڑے۔ چلتے چلتے ٹیکسی ڈرائیور نے دیکھا کہ یہ روڈ بند ہے، اس نے نا دوسرا راستہ لیا اور راستہ تبدیل کر کے جس راستے سے جانا تھا اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے سے ہو کے اس نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ جس نے ٹیکسی کرائی اس نے دیکھا کہ گاڑی کا میٹر چلتے چلتے گاڑی کے ڈرائیور نے میٹر کو بند کر دیا ہے۔ تقریباً 2 یا 2.25 میل کا جب سفر طے کر لیا اس کے بعد گاڑی کے ڈرائیور نے میٹر کو آن کر دیا۔ جہاں جانا تھا ٹیکسی والے نے وہاں چھوڑا، کیونکہ وہ مسافر وہاں کی زبان تو اتنی نہیں جانتا تھا، لیکن جہاں جا کر رکا لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس نے ان سے کہا اس کو کرایہ بھی دیجئے، لیکن کرایہ دینے سے پہلے ایک بات اس سے ضرور پوچھیے۔ جی کیا پوچھنا ہے؟ اس سے یہ پوچھو کہ جب اس نے گاڑی سٹارٹ کی، سفر شروع کیا، گاڑی کا میٹر آن تھا، چل رہا تھا، اور راستے میں اس نے تقریباً 2 یا 2.25 میل کے جتنا اس نے اپنے گاڑی کے میٹر کو بند کر دیا ہے۔ اس سے پوچھو اس نے گاڑی کا میٹر کیوں بند کیا ہے؟ اس ٹیکسی ڈرائیور نے کہا مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، دین نہیں سمجھتا، اسلام نہیں سمجھتا، قرآن کا پتہ نہیں، حدیث کا پتہ نہیں۔ اس ٹیکسی ڈرائیور نے کہا اصل میں بات یہ ہے، کرایہ اس کا طے ہوا تھا یہاں سے یہاں تک کا، اور جب میں اس راستے پہ جا رہا تھا میں نے دیکھا روڈ بلاک ہے، میں نے کہا اس کا وقت ضائع ہوگا، میں نے وہ راستہ بدلا اور بدل کے دوسرے جب سڑک پہ جانے لگا میں نے دیکھا کہ اس راستے کا کرایہ تو میں نے طے نہیں کیا تھا، میں نے وہ 2.25 کلومیٹر جو ایکسٹرا میں نے سفر کیا وہ میں نے اپنے کھاتے میں ڈالا ہے۔ اس مسافر پر تو میں نے ظلم نہیں کیا نا، اس کا تو حق نہیں بنتا تھا کہ 2.25 کلومیٹر کا ایکسٹرا کرایہ میں اسے چارج کروں۔ میرے بھائیوں، اگر یہی دینداری، یہی ایمانداری، یہی دین، یہی اسلام اگر ہم سب مسلمانوں کے اندر آ جائے، اللہ کی قسم اللہ نے یہ اسلام، یہ پاکستان اور پھر مسلمانوں کو یہ اسلامی ریاست جو پاکستان عطا فرمائی ہے بڑی عظیم نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں اس کے اندر رکھی ہیں، ہر طرح۔ مثال کے طور پہ یہ وہ واحد ملک ہے کہ جس کے اندر اللہ نے 4 موسم مسلمانوں کو عطا فرمائے ہیں، 4 موسم، اور یہ 4 موسم کسی اور ملک کے اندر نہیں ہے۔ کہیں گرمی ہے، کہیں سردی ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، لیکن 4 موسم کا مزہ اللہ نے صرف مسلمانوں کو ملک پاکستان میں عطا فرمایا۔ اور پھر تھر آپ کے قریب ہے، آپ تھر کا وزٹ کریں، ہاں جی، اور تھر کے وزٹ کرنے والوں نے بتایا کہ تھر میں کوئلے کے 175 ارب ٹن کے ذخائر موجود ہیں، اور پھر اسی طرح اگر یہ 175 ارب ٹن کے کوئلے کے ذخائر موجود ہیں تو پھر اسی طرح یہ 618 ارب بیرل خام تیل کے برابر ہے، اور یہ 618 ارب خام تیل کے برابر جتنے والے یہ ذخائر جو ہیں اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائے، پاکستان میں عطا فرما دیے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کسی کو عطا نہیں۔ اب دیکھیے سعودی عرب جو ہے وہ ناز اس کا صرف تیل کے ذخائر پہ ہے، ہمارا اپنا اسلامی ملک ہے، ہمارا اپنا اسلامی ملک ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں حرمین شریفین کی وجہ سے بھی اور اسلام کی وجہ سے بھی، مسلمانوں کی وجہ سے بھی، لیکن اگر ان کا جو کیا کہتے ہیں تیل کے جو ذخائر ہیں وہ تقریباً 216 ارب بیرل کے جتنے ہیں، لیکن اللہ نے پاکستان کو یہ نعمت سے نوازا ہے 600 ارب بیرل کے برابر خام تیل کے ذخائر موجود ہیں پاکستان میں۔ اگر پاکستان ایمانداری کے ساتھ جو ہے، ایمانداری کے ساتھ اگر یہ تیل کے ذخائر حاصل کر لے تو مسلمان پاکستان خوشحال نظر آ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ملک کی قدر کرنے کا حکم دیا ہے کہ لوگوں یہ عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہی فرمایا، یہ نعمت جو آپ کو عطا ہوئی ہے اس کا اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔
اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو اس کی نعمتوں کے استعمال کرنے کے بعد رب کا شکر ادا کرو۔ ملک پاکستان میں امن کی زندگی گزار رہے تو یہ نعمت ہے، رب کا شکریہ ادا کرو۔ اور تمہارا عدالتی اسلامی نظام کے مطابق ہو، تمہارا عدالتی نظام بھی اسلام کے قوانین اور آئین کے مطابق ہو، یہ بھی شکر کا مطلب ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اسلامی قانون سے ہٹ کے اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا جو میرے قرآن سے ہٹ کے، میرے محبوب کے حکم سے ہٹ کے اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرے گا، یہی فاسق ہیں، یہی فاجر ہیں، یہی کافر ہیں، یہی گناہگار ہیں۔ ہمارا عدالتی نظام بھی اسلام کے آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آخری بات مکہ سے جب مدینہ پہنچے نا، آپ نے وہاں کے باسیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہنچ کے آپ نے پوچھا کہ تم یہ عاشوراء کا روزہ کیوں رکھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ اب دیکھو نا، میں نے کہا کہ پاکستان یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کا طریقہ کیا ہے؟ اب مکہ سے جب مدینہ پہنچے دیکھا وہ عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، وجہ پوچھی بھی روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کیا کہا؟ ھذا یوم عظیم وہو یوم نجی اللہ فیہ موسیٰ واغرق آل فرعون۔ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو قوم سمیت نجات عطا فرمائی اور فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق آب کر دیا ہے۔ اسی لیے ہم اس شکرانے کے طور پہ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا انا اولا بموسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے ہیں، اگر انہوں نے روزہ رکھا ہے تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ روزہ کس لیے رکھا گیا؟ کہ اللہ نے فرعونیوں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات عطا فرمائی، انہوں نے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ اور ہم شکر ادا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ موٹر سائیکل کے سلنسر ہی جو ہے نا وہ نکال کے پھر آوازوں کے ساتھ جو ہیں وہ موٹر سائیکل سڑکوں پہ دوڑائیں گے، بیماروں کو پریشان کریں گے، سوئے ہوئوں کو جگائیں گے اور پھر لوگوں کو تنگ کریں گے۔ کیا ہے جی؟ خوشی منائی جا رہی ہے کس چیز کی؟ اللہ نے اسلامی ملک ہمیں عطا فرمایا تھا نا، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیو، سجدہ شکر کرنا چاہیے، سجدہ شکر کرنا چاہیے اور کچھ نہیں، روزہ ہی رکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی نعمت ملتی، آپ نعمت کے حصول کے بعد شکر بجا لانے کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ آپ ان دنوں میں اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس کو شکر کو بجا لائیں اور اس کے بعد اپنے ملک کے ساتھ دیکھیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا نا، سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، میں آئی نا، میں نے دیکھا کہ آپ نہا رہے، میں نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا بھئی کون ہو؟ کہنے لگی میں ام ہانی ہوں۔ فرمایا ام ہانی آپ آئی ہو؟ جی ہاں اللہ کے رسول میں آئی ہوں۔ بات چیت ہوئی اور بات چیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے، آپ نے چادر بھی اوڑھی ہوئی ہے۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں فصلی 8 رکعات، آپ ویسے چاشت کی نماز 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، لیکن فتح مکہ والے دن اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 کی بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے وذالک الضحیٰ، اور یہ نماز بھی چاشت کی تھی، چاشت کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز پڑھی ہے۔ میرے بھائیوں، شکر کرنا چاہیے، ہاں جی، اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن شکر کا طریقہ کیا ہے؟ صرف بیت سجا لینا نہیں، جھنڈیاں لگا لینا نہیں، چراغاں کر لینا نہیں، اور 14 اگست کے جو ہیں وہ سبز کلر کے کپڑے پہن لینا نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ خوشی کا اظہار نہیں، خوشی کا اظہار یہ ہے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائیے اور رب کی نعمت کا شکر ادا کیجیے۔ باتیں اور بھی بہت زیادہ ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے ملک پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس ملک پاکستان کی حفاظت کرنے کی جرأت عطا فرمائے،
اور اللہ ہمارے اس پاکستان کے آرمی کی بھی حفاظت فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اللہ تمام مسلم آبادی کی حفاظت فرمائے، اور ان کو ظلم کے جو ہے ظالم کے ظلم سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلامی ریاست کے اصول اپنانے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا